تو آئیے میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقرر شعلہ بیان، ایک ایسے فاضل نوجوان جو ہمارے رفیق درس تو نہیں رہے لیکن ہمارے سینئر ضرور رہے، میں ان کو آپ کے سامنے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی و عرفانی بیانات سے ہم سب سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے، زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھڈر میں قیام کرتا ہے، اور ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ آئیے جناب مولانا شفاعت اللہ صاحب ساقبی کو میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہجرت کے موضوع پر چند منٹ باتیں کرنے کی اجازت ملی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر اور لبے لباب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں ہجرت کہتے ہیں شاعر اسلام پر عمل کرنے کے لیے خوشنودی مولا کی خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ چلا جانا جہاں شاعر اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ قرآن کریم میں جہاد اسلامی کے بعد ہجرت ایک اہم ترین عبادت ہے۔ غور کیجئے گا تو ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز نہ اس کا وطن ہے، نہ اس کے قوم ہے، نہ اس کا روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن اصولوں پر وہ ایمان لایا ہے ان اصولوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کر کے، اپنی زندگی کو گزار کر اپنے اللہ کو راضی کر سکے۔ اگر وہ ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا تو اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا زیادہ بہتر سمجھے گا، بنسبت اس کے کہ وہ ان اصولوں کو قربان کر دے جن اصولوں پر اس کا ایمان کا دار و مدار ہے، جن اصولوں کے مطابق یہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اصول حق ہیں، خدا اور رسول کے دیے ہوئے ہیں۔ جب مکہ کے اندر صحابہ کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے لگے اور آئے دن مسلمانوں کو ستانے میں کمی کے بجائے بڑھوتری ہوتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فداکاروں کو، اپنے جانثاروں کو اس بات کی ہدایت کی کہ مکہ چھوڑ کر
چوری چھپے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی تردد یا تعامل سے کام نہیں لیا۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مرکز بنانے لگے۔ مکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بیمار و عاجز رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے بھی امید ہے کہ ہجرت کا حکم مل جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہجرت کے اس تاریخ 7 صبر میں حضرت ابو بکر کو میری رفاقت نصیب ہو۔ حافظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے شاہنامہ اسلام میں اس طرح پس منظر بیان کیا ہے کہ ادھر مکہ میں دنیا تنگ تھی ایمان والوں پر کہ روزے جا رہے تھے پھول کسی جسم خاروں پر، نہ تھا آسان اپنے وطن سے منہ موڑ کے جانا، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے آزادی سے سانس لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان اپنے وطن سے منہ موڑ کے جانا، رسول پاک کو مکہ میں تنہا چھوڑ کر جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد نبی سنتے ہی خفیہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ہجرت کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور میاں بیوی دونوں ہجرت کے لیے پابہ رکاب ہو گئے تو ان کے رشتے آڑے آ گئے۔ حضرت ام سلمہ کے رشتہ داروں نے انہیں روک لیا۔ یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں امہات المؤمنین میں جن کا شمار ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکہ چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مرکز بنا لیے، مدینہ کی جانب رواں دواں ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا یہ حال تھا کہ بچہ اور خاوند کے المناک دردناک جدائی میں میرا یہ حال تھا کہ میں مقام فرقت پر پہنچ جاتی اور گھنٹوں اپنے نصیب پر رویا کرتی۔ جب اس طرح سے 1 سال گزرا تو میرے چچا کے لڑکا کو میرے حال پر ترس آیا، رحم آیا، اس کے کوششوں سے بچہ بھی واپس ملا اور مدینہ جانے کی اجازت بھی ملی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچہ کو گود میں لیا اور تنہ تنہا مدینہ کے راستے میں گامزن ہو گئی۔ ایک مقام پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک خاتون جو خوف و خطرات کی پرواہ کیے بغیر خاک مدینہ کو چومنے کے لیے لگاتار بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی ساتھ ہے؟ اس ام المؤمنین، اس عظیم المرتب اور علو الہمت خاتون نے جواب دیا، لا واللہ الا اللہ وہبنی ھذا، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے یا میرا معصوم بچہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب سن کر حضرت عثمان بن طلحہ پر رقت طاری ہو گئی اور اونٹ کے نکیل پکڑ کر آگے چلتے ہوئے ام سلمہ کو مدینہ پہنچا کر آئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ہجرت کر کے جانے لگے تو مکہ والوں نے روک لیا اور کہا کہ جب تو مکہ آیا تھا تو تنگس تھا، فقیر تھا، مفلس تھا، یہاں سے مال کمایا، اب یہاں سے مال و زر
لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں پورا مال و متاع ساز و سامان تمہارے حوالے کر دوں تو پھر مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ مکہ والوں نے کہا ہاں، تب ہماری طرف سے جانے کی اجازت ہوگی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع کفار مکہ کے حوالے کیا اور خالی ہاتھ مدینہ چل پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب نے اپنا سب کچھ دے کر بھی اس سودے میں نفع کمایا۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کا اپنا مرکز بنا رہے ہیں اور انصار مدینہ نے ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے دیدہ دل اور فرش راہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس پر بندش لگانے کی کوشش کی کہ کوئی مسلمان مکہ نہ چھوڑ سکیں۔ لیکن پھر بھی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مرکز بناتے رہے، تو انہوں نے اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور ایک میٹنگ کی جو قصیب انقلاب کی ایک تعمیر کردہ ایک عظیم عمارت تھی، اس میں میٹنگ ہوا کہ اس پر غور کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور دین کے روز افزوں اشاعت پر بندش لگائے جائے۔ مشورہ ہوا کہ اس اہم میٹنگ میں کچھ خاص لوگ آئیں اور مختلف تجاویز پر غور آئیں۔ اس میں شیطان جو ایک شیخ زاہد کی شکل میں تھا، ایک بزرگ کی شکل میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی اپنے وطن سے نکال دیا جائے۔ شیطان جو ایک شیخ زاہد کی شکل میں تھا، اس نے اختلاف کیا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شرعی کلام ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ان کے زبان سے پھول جاتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنی زبان کا جاگو جگائیں گے اور لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور طرفدار بن جائیں گے اور پھر تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر انہیں ایک کوٹری میں بند کر دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، نعوذ باللہ اس سے خود بخود ہلاک ہو جائیں گے۔ شیطان نے اس سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آپ کے پروانے ہیں، ان کے عقیدت مندوں کو ان کے قید و بند کی تنہائی خبر دے دے گی اور وہ اپنے جانوں پر پرواہ کیے بغیر تم سے لڑ کر انہیں چھڑا لیں گے۔ آخر میں ابو جہل سردار مکہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتی ہوئی اثرات اور مقبولیت کو ختم کرنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک جوان نمائندہ لیا جائے اور سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ بنو ہاشم تمام قبیلوں سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ دیت کا مطالبہ کریں گے اور ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ کفار مکہ نے طے کیا کہ فقط یہی ایک صورت ہے اور اس پروگرام کے تحت اپنی تلواریں لے کر حاضر ہوئے اور اس اہم اجلاس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ بن اسود، ابو البختری، نبی اور نصر بن حارث جیسے بڑے بڑے مشرکوں نے چراغ مصطفی کو گل کرنے کی کوشش کی
منصوبہ بنایا لیکن اپنے ناپاک مقصد میں ناکام و نامراد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیا گیا اور پروگرام کے تحت 100 نوجوانوں نے ننگی تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہے۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت علی کو جگایا کہ علی، میرے پاس اہل مکہ کی امانتیں ہیں۔ آج حاجی برحق کو اس بات کا اندیشہ تھی کہ ان امانتوں پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی آنچ نہ آئے۔ چونکہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ عبادت سے فارغ ہوئے اور حضرت علی کے حوالے کیا کہ علی، یہ امانتیں ان تک پہنچا کر سوئے صرف چلے آنا۔ خدا حافظ ہے، دیکھو دل میں اندیشہ نہ لانا، دل میں اندیشہ کچھ نہ لانا، یہ چیزیں انہیں پہنچا کر سوئے صرف چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، باہر تو دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، آپ کیسے باہر نکلیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فکر مت کرو، یہاں سے راستہ دینا میرا مولا کا کام ہے، میرا اللہ کا کام ہے۔ سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی لیے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھے اور دشمن کے طرف پھینک دیا۔ ایک تیز آندھی چلی، دشمن آنکھیں ملنے لگے اور سرور کونین خونی دشمنوں، خطرناک پاروں اور ناپاک ارادے رکھنے والوں کے گھیرے سے آنن فانن باہر ہو گئے۔ دشمن گھر کا محاصرہ کیے ہوا تھا۔ صبح کو جب اپنے ارادے کے تکمیل کے لیے گھر کے اندر داخل ہوئے اور بستر پر سونے والے کے اوپر سے جب چادر ہٹائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی تھے۔ دشمن کی حیرت کی انتہا نہ رہی، پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دشمن ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ ادھر حاجی برحق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق مکہ کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی میں مکہ کے وادی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ مکہ تو رحمتوں، برکتوں اور تجلیات الہی کا مرکز ہے، تجھے چھوڑنے کا میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ یہاں بسنے والے، تیرے اندر بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے خوشخبری سنائے تو اس عاشق صادق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا اور مشکیزہ کا منہ باندھنے اور کھانا کے منہ باندھنے کے لیے اپنا دوپٹہ پھاڑا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماء کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے برآمد نہیں ہوئے تو ابو جہل کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ ضرور ابو بکر کے گھر جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔
بیٹی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، بیٹی نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تیش میں آ کر ابو جہل نے اس معصوم بچی کے چہرہ پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی کان کے بالی زمین پر جا گری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر سے بھی برآمد نہ ہوئے تو نشان دیکھ کر کے، قدموں کے نشان دیکھ کر پتہ لگانے لگے۔ چونکہ عرب کے سراغ رساں پاؤں کے نشانات دیکھنے میں اتنے ماہر تھے کہ پتہ لگا لیتے تھے پیروں کے نشان دیکھ کر کہ آدمی کہاں گیا ہے۔ لیکن قدرت کی حفاظت کا کرشمہ تو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حبیب غارِ ثور کی طرف چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ ثور پر چڑھے تو پنجے لگا رہے تھے، پورے پیر نہیں لگاتے کہ پیر کے نشانات دیکھ کر دشمن یہاں تک آ سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہیں، مہربانی کیجئے اور میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھے پر سوار ہوئے اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچ گئے۔ آج اس پر چڑھنے میں لوگ باٹل میں پانی لے کر چڑھتے ہیں اور راستے میں پیتے ہیں۔ اس عاشق صادق نے اس طریقہ سے وفا سیاری کا معاملہ کیا، برتاؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ دنیا والوں کو میں نے حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق میرا پروردگار ہی آخرت میں دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو اپنے طرف آتے دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ، دشمن آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھتے تو مجھ پر ان کی نظر پڑ جاتی، لیکن سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اللہ کو بچانے کا یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم کیا کہ غار کے منہ پر جالا لگا دے۔ جنگلی کبوتر کو حکم ہوا کہ تو بھی چند تنکے جمع کر کے اور اس پر انڈے دے کر بیٹھ جاؤ۔ دشمنان رسول قدموں کے نشانات دیکھ کر جا رہے تھے، غار ثور کے پر پہنچے، کبوتری پھر سے اڑ گئی۔ کبوتری کے اڑنا تھا کہ دشمنان رسول خوشی سے پھولے نہ سمائے اور باواز بلند کہا کہ سردار مکہ مبارک ہو، دشمن اسی غار کے اندر آئے۔ سردار مکہ برہم ہوئے، سخت غصہ ہوا اور کہا کہ نالائکو، انسان کے موجودگی میں ایک غار کے سامنے جالا کیسے لگ سکتا ہے، اور یہ جالا کئی سالوں کا پرانا معلوم ہوتا ہے، اور کبوتری اس پر انڈے کیسے دے سکتی ہیں۔ سراغ رسانوں نے زور لگایا کہ آپ تسلی تو کریں، لیکن سردار مکہ نے ایک نہیں سنا اور ڈانٹتے ہوئے لے کر واپس ہوئے۔ سردار مکہ ابو جہل ادھر لات و عزا کی التجائے کی، جب جھوٹے خدا کام نہیں آئے تو اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ کو جو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس کو محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے۔ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا تھا، اس میں ایک سانپ تھا جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر ڈس لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گود پر اپنے سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ درد کی وجہ سے زبان سے ابو بکر نے کوئی لفظ نہ نکالا کہ کہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن جب درد زیادہ ہوا تو حضرت ابو بکر کی آنکھ سے آنسو گرے
تو آنسو بھی کہاں گرا؟ زمین پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرا۔ آنسو گرتے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ ارے رحمت للعالمین تو تیرے گود میں آرام فرما رہا ہے، پھر بھی تو روتا ہے۔ سرور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی موذی جانور نے، کسی موذی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے، تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل پڑا۔ کسی شاعر نے مضمون باندھا ہے کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت میں آپ پر، شبنم قربان ہونے آئی ہے، شبنم قربان ہونے آئی ہے گلاب پر۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو شبنم کی مانند، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے رخسار مبارک گلاب کے پھول کے مانند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہ درد بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک جو لگا دیا زخم پر، تو تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ سراقہ بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، چونکہ 100 اونٹ انعام میں رکھے گئے تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ سراقہ بن مالک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، گھوڑا پھسل گیا اور گھوڑے سمیت زمین پر گر پڑا۔ تیروں سے پھال نکالا، پھر بھی اس کے حق میں ناکامی آئی۔ پھر کوشش کیا، ابو بکر دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے تھے، اچانک گھوڑا کے پاؤں زمین میں دھس گیا، پھر بھی گھوڑے کو ڈانٹ کر نکالا اور اپنے کوشش میں لگا رہا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں سنہری خواب دیکھ رہا تھا، انعام کے سنہری خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب پہنچے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے کہا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور وہاں سے واپس لوٹے۔ عامر بن فہیرہ سے امان نامہ چمڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے، اور حنین طائف کی فتح کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ سراقہ بن مالک اپنا امان نامہ دکھایا اور مشرف اسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایران فتح ہوا، مال غنیمت اس قدر حاصل ہوا کہ مسجد نبوی کا صحن بھر گیا، اور مال تقسیم کرنے کے دوران کسرا کا کنگن برآمد ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کا، ہجرت کا سفر یاد آیا اور اعلان کیا کہ اس مجمع میں سراقہ بن مالک ہیں۔ سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے اور کہا کہ آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سراقہ اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن ایک مرتبہ سونا کے کنگن کو پہن کر دکھا دو تاکہ آنے والے خدائی کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی ساری چیزیں غلط تو ہو سکتی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے زبان سے جملے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی ہیں، جب انسان کے دل میں جذبہ الہی ہوتا ہے
جذب الہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، اور ان کی کیفیات جذب الہی ہوتا ہے، اس کو زندگی جینے میں مزہ کچھ اور آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں جو مدینہ طیبہ سے چند فاصلے پر ایک آبادی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حاضر خدمت ہوئے اور چوری چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، گھر واپس ہوئے۔ محبت یہ چیز ہے کہ چھپائے بھی نہیں چھپتی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی۔ جب تیرا کسی نے نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی تذکرہ کرتا تو متوجہ ہوتے، غور سے سنتے۔ گھر کے لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چچا نے ایک دن بلایا اور کہا کیوں بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ چچا نے کہا کہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ کا انکار کر، اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو کلمہ کا انکار کر، ورنہ اس گھر سے نکل جا۔ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کیا کہ کہا کہ میں گھر بار تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر سے جب نکلنے لگے تو چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح اور جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، بالکل جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ بالآخر ماں تو ماں تھی، شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ نہ کہہ سکی، لیکن جاتے ہوئے اپنی چادر تھما دی، اپنی چادر پکڑا دی کہ لو بیٹا چادر ستر چھپا لینا۔ حضرت ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو دو حصہ میں تقسیم کیے، ایک حصہ سے ستر چھپائے اور دوسری اوپر وڑ لی۔ اسی لیے ذو البجادین تو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے، قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صبح کو رات کو سفر کر کے صبح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کھل اٹھے۔ صحابہ کہنے لگے کہ کون آ رہا ہے جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ یوں ٹمٹما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کی محبت میں ہار کے کوئی آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کر۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب کو چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں شامل کیا اور وہیں رہنا شروع کر دیے۔ چونکہ قربانی بہت بڑی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، چونکہ اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ ان کو ایسی کیفیت حاصل ہوئی تھی کہ بعض مرتبہ جذب میں آ جاتے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث کریمہ پڑھو پتہ چلے گا۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، پتہ چلے گا کہ جذب کیا ہوتا ہے۔ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذب کی کیفیت ثابت ہوتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ مسجد نبی کے دروازے پر بلند آواز سے اللہ 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 کہنے لگتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو ڈانٹا کہ کیا کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے، غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہ بھی جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔
راستہ میں ایک مقام پر پہنچے، حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور وہیں بیمار پڑے اور اپنی زندگی کا آخری سانس لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عبداللہ کے گود کو اپنے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے آخری وقت میں سر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں ہے اور آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہی تھی اور وہیں انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر بھیجوائی۔ واہ اللہ، تو بھی کتنا قدرداں ہے کہ جس بدن کو تیرے راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو اپنے حبیب کے کملی سے چھپا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بھیجوائے، دیکھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قدر کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم بھی ایسا معاملہ کریں گے، ان کے حکم کی بجاوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی قدریں ضرور ہوں گی۔ ہم ہی بے قدریں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ ان کی جنازہ عیدگاہ کے اندر گیا، نماز جنازہ ہوا تو شریعت کا مسئلہ ہے، قبرستان میں جب جنازہ گیا تو قبر میں اتارنے کے لیے سب سے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے وہ اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے اور صحابہ سے گئے کہ اپنے بھائی کا ادب کا خیال کرنا اور اپنے بھائی کو پکڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے اور زمین کے حوالے کیے، گویا کہ اپنی امانت کو زمین کے سپرد کیے۔ رکھتے وقت حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر فاروق بھی وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کاش آج میری میت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہوتی۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں جو کہ ابو جہل کے خادمہ تھی، بڑی ہو چکی تھی، عمر رسیدہ تھی، مشقتیں نہیں برداشت کر سکتی تھی، تکلیفوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابو جہل نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا ہاں۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بلایا اور ان کے سامنے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مار برداشت کرتی نہیں، مشقتیں اٹھاتی نہیں۔ جب دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کے زبان سے کچھ نہیں نکلا تو کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیا ہوا تھا، سر پر مار دیا، جس سے سیدہ زنیرہ کا بینائی ختم ہو گئی، آپ نابینا ہو گئی، آپ نابینا ہو گئی۔ اور جب نابینا ہو گئی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، کہا دیکھا نا ہمارے معبودوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، اس لیے ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا، مار برداشت کر چکی تھی لیکن یہ باتیں برداشت نہیں کر سکی، فوراً اٹھی اور کمرے کے اندر گئی اور جا کر سجدے میں گر گئی، کہی کہ اللہ انہوں نے مجھے مارا، میں نے برداشت کیا، اگر میرے ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیتے تو برداشت کر لیتی، لیکن تیرے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ جب میں کچھ بھی نہیں تھی تو تو نے مجھے بینائی بھی عطا کر دی، لیکن اے اللہ تو نے مجھے میری بینائی چھینی ہے، یا اللہ میری بینائی کو واپس کر دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھرے تھے کہ سیدہ
زنیرہ کا بنائی واپس لوٹ گیا۔ سبحان اللہ، یہ اس وقت کے مرد تو مرد، عورتوں میں بھی یوں ہی محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ شاعر کہتا ہے جب تیرے عشق سے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تیری ہی طرف کو راہ نکلی بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔